اللہ کا تعلق اپنے بندوں کے ساتھ کس کس طرح سے ہے اور کون کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ ہی کے ساتھ منسلک ہیں، جو اللہ کے سوا بندوں کے لیے کوئی نہیں کر سکتا۔ ہر وہ جاندار جو زمین پہ چلتا ہے اور جس کو رزق کی روزی کی ضرورت ہے، تو ان سب کی روزی کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو انہیں بتایا گیا کہ اس بات کا اندازہ تمہیں بہت اچھی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی کتنا ہی سخی کیوں نہ ہو، وہ ایک وقت میں، دو وقت میں، چار وقت میں سخاوت کی انتہا بھی کر دے تو کتنے لوگوں کو کھلا دے گا، کتنے جانداروں کو کھلا سکے گا۔ اگر سوچو کہ اللہ کی طاقت کتنی ہے اور اللہ کا اپنے بندوں سے تعلق کتنا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے یہ مراد ہرگز نہیں لی جا سکتی کہ جانداروں کو رزق دینا اللہ پہ واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ اس پہ کوئی چیز واجب ہو، بلکہ مراد کیا ہے کہ جانداروں کو رزق دینا، ان کی کفالت کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ خود لازم کر رکھا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ خالص اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ یعنی رزق کی ذمہ داری لینے کو جو اللہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بندے کا توکل، اس کا یقین رب کے ساتھ مضبوط ہو، کہ اگر وہ رزق حاصل کرنے کے لیے اسباب تلاش کرے یا اختیار کرے تو ان اسباب پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس کے اسباب بھی کارگر اس وقت ثابت ہوں گے جب اللہ کی نظر اس کی طرف ہوگی۔ ورنہ لاکھوں روپے ڈبونے والے کتنے لوگ ہمارے سامنے پھرتے رہتے ہیں، کوئی یورپ جا رہا ہے، کوئی عرب امارات کی طرف جانے کے لیے، کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی ملک میں، زمینیں بیچ کے، زیورات بیچ کے پیسہ دے کے بیٹھ جاتے ہیں، مگر وہ پیسہ انہیں کسی روزگار کی جگہ پر پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اس کا رزق وہاں لکھا نہ ہو۔ تو کوئی طاقت اپنے ملک سے اٹھا کے اسے وہاں نہیں پہنچا سکتی۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، متعدد بار بے شمار لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو اپنا سرمایہ برباد کر کے پھر خالی ہاتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہماری نگاہوں کے سامنے اپنے علاقے میں مزدوری کے لیے نکلتے ہیں اور وہ سارا دن بیٹھ کے پھر کے واپس آ جاتے ہیں، انہیں مزدوری نہیں ملتی۔ گھر سے تو وہ بھی نکلے ہوتے ہیں ارادہ کر کے، ہنر ان کے پاس بھی ہوتا ہے، مزدوری کرنے کے لیے طاقت بھی ہوتی ہے، مگر جب اللہ نہیں چاہتا تو ان کے لیے کوئی سبب پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ ہی کہنے کا مطلب بھی یہ تھا کہ بندہ اسباب تلاش کرے، وہ مزدوری کرے، وہ ہنر سیکھے، کچھ بھی کرے، یہ سارے اس کے اسباب ہیں، لیکن ان اسباب کے ساتھ توکل جو رکھنا ہے وہ اللہ کی ذات پر رکھے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ رزق دینا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور وہ جو اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، کوئی شخص یہ بھی نہ سمجھے کہ معاذ اللہ کسی ذات نے اللہ کو پابند کر رکھا ہے کہ وہ بندوں کو رزق دے، ہرگز نہیں۔ بندوں کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اور بندوں کے ساتھ جو اس کو محبت ہے اور جو رحمت ہے، یہ اس کا تقاضا ہے کہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لے رکھا ہے کہ وہ ہر طرح کی مخلوق کی پرورش کرتا ہے، ان سب کا رب ہے اور سب کو وہ ان کی ضرورت کے مطابق رزق دیتا ہے۔ تو زمین پہ چلنے والے جانداروں کا ذکر خاص طور پہ کیوں کیا؟ آسمان والوں کا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ جو فرشتے ہیں، حورے ہیں، غلمان ہیں تو وہ بھی اللہ کی مخلوق، لیکن وہ اس رزق کے محتاج نہیں
جس رزق کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ ان سب کی روزی کیا ہے، ان کا رزق کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا ہی ان مخلوقات کی روزی ہے۔ اس لیے یہاں زمین پہ چلنے والوں کی قید لگائی گئی۔